بعض روایتوں میں ہے کہ شیب ابی طالب سے آنے کے 2 مہینے بعد، اور بعض میں ہے کہ 6 مہینے کے بعد ربیع الاول یا رجب کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ شوال کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو طالب انتہائی شدید بیمار ہو گئے، اور وہ وقت آ گیا کہ سارے مکے کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابو طالب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ دوست اور دشمن سب حضرت ابو طالب سے آخری ملاقات کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے 3 وصیتیں کیں۔ پہلی وصیت مکے کے ان لوگوں کو کی جو دوسرے قبیلوں کے سرداران ہیں، جن میں ابو جہل بھی ہے۔ کہا کہ دیکھو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے کی مخالفت نہ کرنا، اس کا ساتھ دینا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے، اور دیکھو، یاد رکھو، اگر تم نے میرے بھتیجے کی بات کو نہیں مانا تو جو غریب لوگ ہیں یہ لوگ اس کی بات مان لیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سردار بن جائیں گے، اور تمہیں انتہائی ذلت کے ساتھ غلامی کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایسی وصیت کر رہے ہیں حضرت ابو طالب جس کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر ایک وہ دن آیا کہ لوگوں نے یاد کیا حضرت ابو طالب کی وصیت کو۔ چنانچہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ سہیل ابن عمرو اور ابو سفیان یہ دونوں مکے کے بہت بڑے سردار ہیں۔ باقی تو جتنے مخالفین تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے۔ یہ 2 بڑے سردار باقی تھے۔ سہیل ابن عمرو کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا۔ یہ دونوں پہنچے کسی کام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے۔ بٹھا دیا گیا ان کو دروازے کے باہر۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی اور صہیب رومی رضوان اللہ علیہم آ گئے۔ حضرت بلال بھی غلام، حضرت صہیب بھی غلام۔ جیسے ہی یہ آئے، دروازہ کھولا گیا اور یہ دونوں اندر چلے گئے۔ جس وقت یہ منظر دیکھا تو یاد کیا ان لوگوں نے کہ ابو طالب نے کیسی وصیت کی تھی۔ اگر ہم مان لیتے تو آج یہ تو نہ ہوتا کہ جو ہمارے غلام ہیں کہ جنہیں کل تک ہم سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، آج وہ براہ راست حاکم کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، اور ہم کو دروازے پہ بٹھایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری باری آئے گی تب تم کو بلایا جائے گا۔ وہ ابو طالب کی کیسی بہترین وصیت تھی، کاش ہم نے اس پہ عمل کیا ہوتا۔ ان کو وصیت کرنے کے بعد رخصت کیا گیا۔ اب اپنے خاندان سے کہا کہ میری تم کو بھی یہی وصیت ہے کہ کبھی بھی میرے بھتیجے کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ جو اس کے ساتھ رہے گا دنیا و آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کو بھی رخصت کیا۔ آخری بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرے پاس 2 امانتیں ہیں، پہلے تو یہ لے۔ یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیں، اور جتنے بھی ماقبل کے انبیاء ہیں ان کی